السلام علیکم۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہمارے ملک میں بحث چل رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ بہت لوگ پریشان ہیں کہ یہ ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے اور ڈیفالٹ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ہمارے ذہن میں بھی یہی ہے کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، معاشی طور پہ نہ تیل ہوگا نہ کچھ چیزیں ہوں گی، لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا، جنگی صورتحال ہوگی، کچھ ختم ہو۔ ایکچولی کسی ملک کو چلنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر ملک کے اپنے ڈالرز کمانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ ملک کی مینوفیکچرنگ بہت زیادہ ہو اور وہ ایکسپورٹ کرتا ہو چیزیں اور اس کے بدلے میں ڈالرز لیتا ہو۔ دوسرا کہ اس ملک کے لوگ باہر کے ملک میں کام کرتے ہیں اور ڈالرز کی شکل میں پیسہ آتا ہو، ریمیٹنسز جن کو کہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ ڈالرز ادھار لیتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، جو کہ ہمارا مین بزنس ہے پاکستان کا۔ اب وہ قرضے چکانے کے لیے اگر آپ کے پاس ڈالرز نہ ہوں تو آپ اپنے آپ کو ڈیفالٹ شو کر دیتے ہیں۔ پاکستان جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، جیسے ایڈیبل کروڈ آئل سے ہمارے بہت سارے پروڈکٹس بنتے ہیں، پیٹرول، ڈیزل اور مینوفیکچرنگ کے لیے مشینری کے اندر جو تیل چلتا ہے وہ بھی یہ کروڈ آئل سے ہی بنتا ہے۔ ہمیں اس میں بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور بہت ساری مینوفیکچرنگ پلانٹس کے جو پارٹس ہیں وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں گاڑیوں کے انجن بھی امپورٹ ہوتے ہیں۔ یہ امپورٹس ہماری جو ہیں، پاکستان اگر ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی ملک امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی کہ پاکستان کو لیٹر آف کریڈٹ نہیں ملے گا۔ لیٹر آف کریڈٹ ایسے کام کرتا ہے کہ پاکستان نے کوئی بھی چیز کسی سے ادھار لینی ہو، کسی کمپنی سے، تو انٹرنیشنل بینک کے تھرو وہ بینک جو ہے وہ لیٹر آف کریڈٹ اس کمپنی کو جاری کرتا ہے کہ یہ ملک جو ہے آپ کو یہ چیز اس کے جو ہے وہ پیمنٹ کر سکے گا، ادھار جو لے رہا ہے وہ اس کی پیمنٹ کر سکے گا۔ لیکن جب ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو وہ لیٹر آف کریڈٹ نہیں ملتا۔ ڈیفالٹ کر گیا پاکستان کو لیٹر آف کریڈٹ نہیں ملنے والا۔ تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ معاملہ ہوتا ہے، ملک ڈیفالٹ کرتے ہیں تو ملک IMF کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پاکستان پچھلے 65 سالوں میں 22 دفعہ IMF کے پاس ہو کے آ چکا ہے، اور یہ ہمارا ہر حکومت کے یہ ڈرامے ہے کہ قرضہ اتارنے کے لیے بھی ہمیں مزید قرضہ چاہیے ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس، پاکستان کے یہ جو مسائل ہیں، ان میں پاکستان کا سب سے مین وجہ ہے کہ پاکستان مینوفیکچر کوئی ایسی چیز نہیں کرتا، صنعتوں کی کمی ہے، کوئی چیز ایسی مینوفیکچرنگ نہیں ہے، مینوفیکچرنگ پاور نہیں ہے جو ہم ایکسپورٹ کریں جس سے ہم بہت سارا ڈالرز اپنے ملک میں لے کے آئیں، اور نہ ہی ہمارے ریمیٹنسز اتنے ہیں جو ملک کو سنبھال سکیں۔ اس لیے پاکستان کو اس معاملے سے نمٹنے کے لیے پھر IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی ملک کرتا ہے تو IMF اس کو سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ ایک ذہن میں آتا ہے کہ ہم زیادہ نوٹ اپنی کرنسی کے چھاپیں اور اسے ہم ڈالر کا جو ہے وہ یہ کمی پوری کریں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم جتنے نوٹ چھاپیں گے اتنی ڈالرز کی قدر اوپر جائے گی، ہمارے نوٹ کی قدر گرتی جائے گی، اور ہم ایک روٹی کے بدلے ہمیں پتہ نہیں کتنے نوٹ دینے پڑیں گے، جیسے زمبابوے میں ہوا۔ زمبابوے نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تو اس ڈیفالٹ جب ہو جاتا ہے، اس کو بچانے کے لیے IMF کے پاس پڑتا ہے۔ پھر IMF جو ہے ہمیں قرضے دیتا ہے، وہ اپنی شرائط پہ، یا کوئی بھی ملک نہ سمجھائے گی، وہ اپنی شرائط رکھتے ہیں، انسانیت کی بنیاد پہ وہ اپنی شرائط رکھتے ہیں، اور اس میں پھر وہ مرضی کا انٹرسٹ ریٹ ان کا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ پرویز مشرف کے دور میں ہماری سے جانی تھی، ٹھیک ہے، جسے لوگ غدار کہا جاتا ہے، غدار وطن کہا جاتا ہے، اس کے
دور میں ہم آئی ایم ایف سے بری ذمہ ہو چکے تھے، لیکن چونکہ وہ پولیٹیشین نہیں تھا اس لیے اس کے ساتھ جو ہوئی اس کی اپنی غلطیاں، یا سیاستدان نہیں تھا اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا. تو اللہ خیر رکھے جی پاکستان کو معاشی جنگ اور اس معاشی مشکلات سے نجات. اسپین جو تھا اس نے وہ بھی ڈیفالٹ ہوا اور اس نے اپنے آپ کو ریکور کیا. ڈیفالٹ ابھی تک دنیا میں 100 سے زائد ملک ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ریکوری کی اور آہستہ آہستہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے جس طرح اسپین نے کیا. تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں اس معاشی جنگ سے نکالے. پیسہ کماؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. شکریہ.